السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں۔ صدام حسین نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، میں 28 اپریل سن 1937 کو بغداد سے شمال کی جانب دریائے دجلہ کے پاس تکریتی قصبے کے ایک گاؤں العوجہ میں پیدا ہوا۔ میرا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ یوں میں نسب کے اعتبار سے علوی ہوں، اعلیٰ نسب سے تعلق میرا ایک اعجاز ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کا اصل اعجاز اس کا کردار ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے کسان گھرانے میں جنم لیا تھا جن کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی، بلکہ وہ دوسروں کی زمین پر کاشت کرتے تھے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ زمینوں پر کام بھی کرتا رہا ہوں۔ مجھے پودے اگانے کا بے حد شوق رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا شوق گھوڑے کی سواری کرنا تھا۔ میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میری ماں مجھے میرے مرحوم باپ کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ میرے رشتہ دار بتایا کرتے تھے کہ میرا باپ ایک بہادر اور نڈر آدمی تھا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی میرے چچا ابراہیم حسین سے کر لی تھی، جو مجھ پر بہت سختی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ کوستے رہتے تھے، اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے سوتیلے والد کی اس چیز کی بالکل پرواہ نہ تھی کہ میں پڑھوں، اور میری ماں کو اپنے خاوند کے منشے کے خلاف چلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کافی اصرار کے بعد بادل ناخواستہ اجازت ملی۔ میں نے اپنے ماموں خیر اللہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا تو انہوں نے مجھے تقرید کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس وقت میری عمر 10 سے 11 سال کے درمیان تھی، اور جب وہ بغداد منتقل ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ بغداد چلا گیا، اور وہ بغداد کے ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ میرے ماموں ہمارے خاندان میں واحد پڑھے لکھے آدمی تھے۔ میں نے 16 سال کی عمر میں ثانوی درجے کی تعلیم مکمل کی۔ میرے اندر فوجی بننے کا غیر معمولی جذبہ جوش مارتا رہتا تھا کہ میں بغداد ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لوں، لیکن نمبر کم آنے کی وجہ سے میری درخواست رد کر دی گئی۔ صدام حسین مزید لکھتے ہیں کہ ایک حادثے کے بعد جب مجھے مصر میں پناہ لینا پڑی تو میں نے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لیا اور 4 سال تک مصر میں ٹھہرا رہا، لیکن قانون کا امتحان نہ دے سکا۔ بعد ازاں سن 1970 عیسوی میں بغداد یونیورسٹی نے مجھے قانون کی اعزازی ڈگری دے دی تھی۔ میری دلچسپی نصابی کتابوں سے زیادہ غیر نصابی کتابوں میں رہی، جنہوں نے مجھے باقاعدہ جد و جہد پر ابھارا اور میں باعث پارٹی میں شامل ہو گیا۔ ساجدہ، جو بعد میں میری رفیق حیات بنی، زمانہ طالب علمی میں میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ماموں کی لائبریری سے کتابیں ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ جولائی سن 1959 عیسوی کو ملک پر عبدالکریم قاسم کی حکومت تھی۔ تقرید میں ایک کمیونسٹ لیڈر سعد الناصری کا قتل ہو گیا، جو عبدالکریم قاسم کا قریبی ساتھی بھی تھا۔ حکومت کو میری سرگرمی پر گہری نظر تھی۔ بالآخر سعد الناصری کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیا گیا اور مجھے اور میرے خاندان کے بعض دیگر سرکردہ لوگوں کو، خصوصاً میرے ماموں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ میری پہلی گرفتاری اور پہلی جیل یاترا تھی۔ ناظرین کرام، مکمل آپ بیتی کا احاطہ کرنا اس ویڈیو میں کافی مشکل ہے، پھر بھی میں نے بہت حد تک سمونے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے صدام حسین کی المناک شہادت کے آخری لمحات غمناک تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ایک لائک بھی ساتھ میں کر دیں۔ پیارے ناظرین، امریکہ نے صدام حسین کے عدالتی قتل کے بعد سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ صدام کو پھانسی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے نظریے کو موت کے گھاٹ اتارنا ممکن نہیں۔ وہ آج بھی زندہ ہے، لاکھوں دلوں میں، کتابوں میں اور تاریخ کے مہینے میں۔ آئیے اس جرأت اور بہادری کے پیکر کے وہ لمحات بھی ملاحظہ کریں جب اسے قضا نے آ لیا اور موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، لیکن صدام ثابت قدم کھڑا رہا۔ اس کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ امریکہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ برطانوی لیبر پارٹی کے ایک سابق رہنما نے بغداد میں صدام حسین سے BBC کے لیے ایک انٹرویو دیا، جو بعد میں BBC چینل 4 سے نشر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرویو صدام حسین کے آئندہ عزائم کا سراغ لگانے کے لیے کیا گیا۔ صدام حسین سے پوچھا گیا، امریکی حملے کی صورت میں کیا وہ جلا وطن اختیار کرنا چاہیں گے؟
صدام حسین نے BBC کے نمائندے سے اس سوال کے جواب میں جو کچھ کہا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صدام حسین امریکی جارحیت کے خلاف ڈٹ جانے اور اپنے آپ کو امریکی استعمار کے خلاف بطور ایک شہید کے پیش کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ صدام حسین کا کہنا تھا، میں یہاں عراق میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ مجھے اس بات پر بھی ناز ہے کہ میں غیر اللہ سے نہیں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی ڈٹ جانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیڈر خود یا کسی کی درخواست پر مشکل حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر جلاوطن اختیار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں۔ اس لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور یہیں اپنی سرزمین پر جان قربان کریں گے۔ ہم اپنی عزت اور غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 19 اکتوبر سن 2006 عیسوی صدام حسین پر دجیل قتل کیس کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ جج رؤوف عبد الرحمن صدام حسین سے پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ اپنی شناخت کرائیں۔ صدام حسین جواباً کہتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، اس لیے میں تو یہاں صبح 8 بجے سے بیٹھا ہوں۔ جب جج نے طنزاً کہا کہ خاطر جمع رکھیے اور بیٹھ جائیے تو صدام حسین نے مسکرا کر کہا، تم جانتے ہو میں تھکتا نہیں ہوں۔ پھر صدام حسین نے وہاں موجود لوگوں کو گواہ بنا کے کہا، میں بصد احترام اور عراقی عوام کی خواہش کے پیش نظر و اشراف الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان نام نہاد عدالت کو نہیں مانتا، میں اس اتھارٹی کو بھی نہیں مانتا جس کے احکامات کے تحت عدالت کا یہ سیٹ لگایا گیا۔ امریکہ کے ایما پر اس عدالت میں جو الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ 13 فروری سن 2006 عیسوی کو صدام حسین کمرے عدالت میں داخل ہوتے ہوئے نعرہ مستانہ بلند کر دیتے ہیں، میں تمام عراقیوں سے کہتا ہوں کہ امریکی فوجوں کے خلاف لڑو اور اپنے وطن کی سرزمین کو آزاد کراؤ۔ بش مردہ باد، عراقی قوم زندہ باد، مجاہدین زندہ باد۔ کنگرو کورٹ کے جج کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ زور سے عدالتی ہتھوڑا میز پر مارتا ہے۔ صدام حسین کہتے ہیں، اس عدالتی ہتھوڑے سے اپنے سر پر ضرب لگائیں۔ جب صدام حسین سے کہا جاتا ہے کہ ان پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے تو صدام حسین غضبناک ہو کر کہتے ہیں، یہ جھوٹا مقدمہ ہے، خون تو امریکہ کر رہا ہے، معصوم عراقیوں کا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں عراقی عوام سے مخاطب ہو کر ان سے کہہ رہا ہوں، اٹھو اور امریکیوں کو عراق کی مقدس سرزمین سے نکال دو۔ جج طنزاً کچھ کہتا ہے تو صدام حسین تمکنت سے بھرپور لہجے میں جواب دیتے ہیں، میں صدام حسین ہوں، عراق کا صدر، میں تم اور تمہارے باپ امریکہ سے اوپر ہوں۔ 5 نومبر سن 2006 عیسوی کو امریکہ کی کنگرو کورٹ کا سیٹ پھر لگا ہوا ہے۔ حیرت ہے، فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا، مگر اس کے باوجود عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے موجود سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ ظاہر ہے صدام حسین بھی اس سے بے خبر نہیں۔ صدام حسین کے ہاتھ میں قرآن مجید کا وہ نسخہ ہے جسے قید ہونے کے بعد سے وہ ہر وقت پڑھتے اور سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ صدام حسین مسکراتے ہوئے کمرے عدالت میں آتے ہیں اور اپنے لیے مخصوص نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ صدام حسین نے ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ گہرے رنگ کا سوٹ اور سفید قمیص پہن رکھی ہے، چہرے پر بشاشت ہے۔ جج فیصلہ سنانے سے پہلے صدام حسین کو کہتا ہے، کھڑے ہو جائیں۔ صدام حسین بدستور بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس جج اور اس عدالت کے لیے احتراماً اٹھنا میری غیرت کے منافی ہے۔ جج کے حکم پر عدالتی کارندے صدر صدام حسین کے بازوؤں کو پیچھے سے جکڑ کر انہیں زبردستی کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر جج عجلت میں اپنا فیصلہ پڑھ کر سناتا ہے۔ صدام حسین کو پھانسی دینے کا حکم صادر ہوتا ہے۔ صدام حسین فیصلہ سنتے ہی بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، عراق زندہ باد، عراقی قوم زندہ باد، اللہ اکبر، امریکی قابضوں سے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد جب صدام حسین کمرے عدالت سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ امریکہ کی ہیبت خاک میں ملاتی معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر کمرے عدالت سے باہر عراق کے کوچو بازار میں کرفیو کی پابندیوں کے باوجود بچے، بوڑھے اور جوان
بالروح بالدم فدیک یا صدام، یعنی اے صدام حسین ہم دل و جان سے تم پر قربان ہیں کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ سزائے موت کا فیصلہ سننے کے بعد صدام حسین نے اپنے وکلا کو قانونی معاملات اور اپنے طریقے سے آگے بڑھانے کی ہدایت دی، مگر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ ان کی جان لیے بغیر ٹلنے والا نہیں۔ چنانچہ صدام حسین نے موت کے استقبال کے لیے ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ یہ بات اہم ہے، امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے صدام حسین کو سزائے موت دینے کا فیصلہ ایک ایسے وقت پر منظر عام پر لایا گیا جب امریکہ میں 2 دن بعد وسط مدتی انتخابات ہونے والے تھے۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا خیال تھا کہ صدام حسین کو سزائے موت دینے کا فیصلہ ان کے لیے انتخابی طور پر ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بش کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور ڈیموکریٹس نے اس پر واضح برتری حاصل کر لی، مگر صدام حسین کے مقدمے پر اس کا جو فال آؤٹ ہوا اس کے تحت بش نے عجلت میں صدام حسین کے مکمل نجات پانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کو ان کے وکلا نے یقین دہانی کرا رکھی تھی کہ عدالت میں ان کو اپنا آخری بیان ریکارڈ کرانے کی سہولت لازماً دی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ صدام حسین نے عراقی عوام کے نام اپنا آخری خط تحریر کیا اور مسلم امہ اور اہل عراق کو خدا حافظ کہا۔ صدام حسین کے اس آخری خط کے جو مندرجہ ذات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق صدام حسین نے کہا، میں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے اپنے سچے بندوں اور شہداء میں شامل کرے گا۔ میری روح رب رحیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں وہ دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ امریکی حملہ آور اور ایرانی تمہارے دشمن ہیں جنہیں تمہارا اتحاد اپنی راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے، اس لیے وہ تمہارے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حملہ آوروں سے نفرت نہ کی جائے، کیونکہ نفرت انسان کو اندھا اور اس کے سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جارحیت کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مداخلت کاروں کے خلاف جدوجہد میں تمہاری مدد کر رہے ہیں، اور کچھ نے تو اپنی خدمات عراقی قیدیوں کی قانونی امداد کے لیے وقف کر رکھی ہے، جبکہ بہت سے دوسرے لوگ جارحیت کرنے والوں کے سینڈل منظر عام پر لانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور جارحیت کرنے والوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں عدالت میں اپنا آخری بیان دینا چاہتا تھا اور تفصیل کے ساتھ اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو عراق اور اہل عراق کے خلاف کی جا رہی ہے۔ میرے وکلا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا موقع دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور جج نے کسی شہادت اور وضاحت کے بغیر جارحیت کرنے والوں کی طرف سے ڈکٹیٹ کردہ سزا سنا دی۔ میں عراقی قوم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! عراق زندہ باد، عراقی قوم زندہ باد، مجاہدین زندہ باد، فلسطین عربوں کا ہے، امریکہ ایران مرد آباد۔ ناظرین کرام، معذرت چاہوں گا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی جانکاری شاید آپ کو یوٹیوب پر کہیں دیکھنے کو نہ ملے گی، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ 30 دسمبر سن 2006 عیسوی کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوجی کیمپ کرائر میں صدام حسین کو ان کے کمرے میں جا کر بیدار کیا گیا۔ یہ کمرہ چوڑائی میں 6 فٹ اور لمبائی میں 8 فٹ تھا، جس میں صدام حسین کو ایک چارپائی، ایک میز، 2 پلاسٹک کی کرسیاں اور 2 واشنگ بیسن مہیا کیے گئے تھے۔ صدام حسین کے ایک امریکی نگہبان کے بقول صدام حسین کم ہی کوئی شکایت کرتے تھے اور تسلیم و رضا کا پیکر معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین کے کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے۔ صدام حسین کہا کرتے، میں جوانی میں ایک کسان تھا، میں کبھی نہیں بھولا کہ میرا ماضی کیا ہے۔ نگہبان کے مطابق ایک بار صدام حسین نے بتایا جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو وہ اکثر بچوں کی فرمائش پر انہیں سونے سے پہلے کہانیاں سنایا کرتے تھے اور معدے کی خرابی میں مبتلا اپنی بیٹی کو دوائی دینا نہیں بھولتے تھے۔ نگہبان کا کہنا تھا صدام حسین انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے، موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ وہ مکمل یقین سے کہتے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا صرف عراق اور اہل عراق کے لیے کیا۔ ایک بار صدام حسین نے مجھ سے یعنی نگہبان سے پوچھا کہ تم امریکی ہو، تم بتاؤ امریکہ نے عراق پر حملہ کیوں کیا، حالانکہ عراق میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔
عوام خوشحال تھے، حکومتی نظام بالکل صحیح طور پر کام کر رہا تھا اور اسلحہ کے معائنہ کاروں کو بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو صدام حسین مسکرا دیے۔ جب بستر مرگ پر پڑے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے مجھے واپس امریکہ جانا پڑا تو صدام نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور حوصلہ دیا۔ میں یہ کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ متوفق الربیعہ نے شہادت دی کہ جب صدام حسین کو عارضی نیند سے اٹھا کر دائمی نیند سلانے کے لیے جگایا گیا تو ان کے اعصاب پوری طرح ان کے قابو میں تھے۔ یہ ایسا منظر تھا جو کسی بھی دیکھنے والے کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ صدام حسین نے وضو کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، نماز ادا کی، شکرانے کے نفل پڑھے۔ صدام حسین کو ناشتہ پیش کیا گیا جو انہوں نے اطمینان کے ساتھ کھایا اور حکام کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اپنے اقربا کو خطوط لکھے۔ صدام حسین نے نہایت سکون کے ساتھ اپنے سارے کام نمٹائے اور پھر پھانسی گھاٹ روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر وسط شب کے لگ بھگ بغداد کے گرین زون میں قائم ہیلی پیڈ پر 2 ہیلی کاپٹر اترے اور ان میں سے تقریباً 120 افراد اتر کر الکاظمیہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں کسی زمانے میں صدام حسین کے انٹیلیجنس کا مرکز ہوا کرتا تھا اور جسے آج صدام حسین کے لیے پھانسی گھاٹ بنا دیا جا رہا ہے۔ ان 120 افراد کے بارے میں اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ سبھی مقتدی صدر کے حامی اور صدام حسین کے جانی دشمن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی کے انتظامات نوری المالکی کے معتمد باسم الحسینی کے سپرد کیے گئے اور پھانسی کی عکس بندی کا کام علی المصدی کے ذمے لگا دیا گیا، جو نوری المالکی کا سرکاری ویڈیو ریکارڈر اور فوٹوگرافر ہے۔ 30 دسمبر کو علی الصباح 5 بجے کے قریب صدام حسین کو کیمپ جسٹس لا کے انہیں 120 افراد کے حوالے کیا گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ صدام حسین کو امریکیوں نے پھانسی سے پہلے آخری وقت تک اپنی تحویل میں رکھا، جو یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہر کام امریکہ کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ بغداد کی یہ صبح ایک عجیب طرح سے طلوع ہو رہی تھی۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ صدام حسین راضی برضا لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ موت کا خوف انہیں چھو کر نہیں گزرا۔ وہ گارڈز کی معیت میں اس طرح سے چل رہے تھے کہ جیسے بطور صدر کسی انوگریشن میں جا رہے ہوں۔ صدر دروازے سے صدام حسین کو سرخ ریلنگ والے پھانسی کے کمرے میں لایا گیا، جہاں 3 نقاب پوش جلادوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ نقابوں کے پہنے ہونے کے باوجود صدام حسین کے لیے ان کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ ان کی گہری بھوری جلد اور ان کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ ان کا تعلق عراق کے جنوب میں واقع اس علاقے سے ہے جہاں ان کے دور اقتدار میں غیر ملکی اشارے پر ان کے خلاف 2 بغاوتیں ہوئی۔ یہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، مثلا ڈپٹی پروسیکیوٹر، ڈپٹی چیف جج منیر الحداد، رکن پارلیمنٹ سمیع العسکری۔ کیمپس کراپر سے کیمپس جسٹس کا سفر کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر صدام حسین نے سردی کے پیش نظر سر پر ادنا ٹوپی پہن لی تھی۔ یہ ٹوپی سن 1940 عیسوی کی دہائی والے اسٹائل کی تھی۔ سفید شرٹ، کالا پاجامہ اور کالا کوٹ ماضی کی یادگار معلوم ہو رہے تھے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی، معذرت چاہوں گا، جانکاری بڑی اچھی ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور کمرہ بہت زیادہ ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ یہاں صدام حسین نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کس کس کی مہر ہے۔ سر محضر لگی ہوئی صدام حسین کو جج کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ صدام بیٹھ گئے تو جج نے بلند آواز سے موت کا فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صدام نے پورے جوش سے اور یقین کے ساتھ نعرے لگائے، اللہ اکبر، عراق زندہ باد، عراقی عوام زندہ باد، فلسطین عربوں کا ہے۔ جب تک جج موت کا حکم نامہ پڑھتا رہا صدام حسین مسلسل نعرے لگاتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جج خاموش ہوا تو صدام حسین بھی خاموش ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک عجیب ولولہ انگیز منظر تھا۔ صدام حسین کی آنکھوں میں ایک چمک، ان کے لہجے میں ایک دمک اور ان کے اعصاب میں ایک سکون تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آدمی مجرم ہو تو اسے یہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ 5:30 کا وقت تھا۔ باہر بغداد میں فضا مؤذن کی اذان سے گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ خلاف اذان حق اور نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھانسی سے پہلے کی آخری قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ صدام حسین کو پھانسی گھاٹ کی ریلنگ کی طرف چلنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ صدام حسین نپے تلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ متوقع الربیہ ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ صدام حسین بدستور سر پر ادنا ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھامے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اب وہ سر سے ادنا ٹوپی اتار دیں۔ ان کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ایک گارڈ خود ہی آگے بڑھ کر اسے اتار لیتا ہے۔ پھر صدام حسین سے کہا جاتا ہے وہ اپنا قرآن پاک کا نسخہ کس کو دینا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں اسے ان کے دوست عود البندر کے بیٹے کے سپرد کر دیا جائے۔ صدام حسین کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ صدام متوفق الربیعہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں ڈرو نہیں۔ متوفق جو صدام حسین کی حوصلہ بلندی سے مرعوب نظر آتا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صدام حسین کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ وہ خاموش ہو رہتا ہے۔ کمرے میں چند منٹوں کے لیے ایک بار پھر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے۔ صدام حسین بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوفق الربیعہ آگے بڑھ کر صدام حسین سے سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے۔ صدام حسین مڑ کر متوفق کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر حیات بخش لہجے میں گویا ہوتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، میں ایک مجاہد ہوں۔ مجاہد موت سے نہیں ڈرتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی جارحیت کے خلاف لڑتے اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے گزاری ہے، اور جو جہاد کا راستہ منتخب کرتا ہے اور جہاد کے راستے پر چلتا ہے اسے موت سے خوف نہیں آتا۔ شہادت کی موت میری آرزو تھی اور میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ آرزو پوری کر دی۔ توفیق ایک لمحے کے لیے رکتا ہے اور محمد صادق الصدر کے قاتل کے قتل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مقتدیٰ کا نام سن کر صدام حسین نفرت سے زمین پر تھوک دیتے ہیں۔ مرنے والے کو آخری لمحوں میں اتنا بے خوف دیکھ کر مقتدیٰ کے حامی مشتعل ہونے لگتے ہیں۔ مقتدیٰ کے حامیوں کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ صدام حسین موت کے اتنا قریب پہنچ کر بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ سرخ ریلنگ کے قریب پہنچ کر صدام حسین کے پاؤں کو اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر تختہ دار کے عین اوپر پہنچ سکیں۔ اتنی دیر میں گارڈ چیخنے کے انداز میں مقتدی صدر کے نام کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ مقتدیٰ مقتدیٰ مقتدیٰ۔ صدام حسین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھرتی ہے اور وہ نعرہ لگانے والوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم لوگ اپنی بہادری اسی طرح دکھاتے ہو؟ ایک گارڈ چلا کر کہتا ہے تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ صدام حسین اس کے جواب میں کہتے ہیں میں نے تمہیں بے کسی، محتاجی اور غربت سے بچایا اور تمہارے دشمنوں امریکیوں اور ایرانیوں کو تباہ کیا۔ ایک گارڈ چلاتا ہے سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ صدام پورے یقین اور اعتماد سے کہتے ہیں کہ جہنم میں تم جاؤ گے، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ مقتدیٰ کا ایک حامی پھر چیختا ہے لعنت ہو تم پر۔ صدام حسین ترکی بترکی جواب دیتے ہیں کہ مجھ پر نہیں تم پر۔ ہجوم کا شور بلند ہو جاتا ہے۔ صدام حسین اب ہجوم سے توجہ ہٹا کر پھر سے مسنون درود شریف کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صدام حسین بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صدام حسین کے ارد گرد شور بڑھتے دیکھ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے مداخلت کرتے ہوئے گارڈز کو دور رہنے کی ہدایت دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں صدام حسین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اگر تم باز نہیں آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر ایک اور آواز بلند ہوتی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ قانونی طور پر پھانسی کے وقت پروسیکیوٹر کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے، اس لیے شور کچھ دیر کے لیے مدھم پڑ جاتا ہے۔ صدام حسین ریلنگ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا سر بلند ہے، آنکھوں میں موت کا خوف کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اللہ اکبر عراق زندہ باد، اہل عراق زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور امریکہ اور ایران پر ملامت بھیج رہے ہیں۔ صدام حسین کی سرکشی نے پھانسی گھاٹ کے آس پاس موجود ہر آدمی کو دم بخود کر رکھا تھا۔
ایک جلاد آگے بڑھ کر صدام حسین کے چہرے پر کالا نقاب پہنانا چاہتا ہے۔ صدام حسین اسے اشارے میں سے روکتے ہیں اور حوصلہ مند آواز میں کہتے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جلاد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر جلاد کہتا ہے، گردن کے گرد اسکارف لپیٹ لیں۔ صدام حسین سر کے ہلکے سے اشارے سے ہاں کہتے ہیں۔ جلاد ان کی گردن کے گرد اسکارف لپیٹ دیتا ہے اور پھر پھانسی کا رسہ اس کے گلے پر ڈال کر کسنے لگتا ہے۔ صدام حسین کے چہرے پر ایک حیات بخش کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جلاد کہتا ہے، کوئی آخری خواہش؟ صدام حسین کہتے ہیں، نہیں، تم اپنا کام کرو۔ صدام حسین آخری بار اللہ اکبر، عراق زندہ باد، عراقی قوم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ بلند آواز میں کہتے ہیں، فلسطین عربوں کا ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران پر ملامت بھیجتے ہیں اور پھر ہر طرف سے یکسو ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر ان کی آواز گونجتی ہے اور شاید آخری بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماخوذ از آپ بیتی صدام حسین، صفحہ نمبر 568 تا 576۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔